اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سورہ الانبیاء، آیت نمبر 85۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحین میں سے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سارے نبی ہمارے نیکوکار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ یعنی کہ کوئی ایسا نہیں تم کہہ سکتے کہ ان کے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں تو ان پر کسی بھی قسم کی آزمائش نہیں آئی، بلکہ ہر امت پر جو آزمائش آتی ہے اس سے زیادہ بڑی آزمائش اس امت کے نبی پر آتی ہے، اور وہ اس میں صبر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر آزمائش کو صبر سے جھیلتے ہوئے اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے ذُنُّون، مچھلی والے یعنی کہ یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا اپنی قوم میں کہ میری قوم تو بات مانتی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے احکامات ان کے سامنے کھلے کھلے واضح کر دیے، پھر بھی یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ان کو غصہ آ گیا، اور غصہ آ گیا خود اپنی مرضی سے ہجرت کر گئے، اور سمجھا تھا کہ ہم اس کی گرفت نہ کریں گے۔ یعنی اللہ نے ابھی تک حکم نہیں دیا، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ نکل گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ یہاں پر دعا ہے آیت نمبر 87 میں، فنادا فی الظلمات۔ اب یہ کون سی ظلمات ہے، کون سی اندھیریاں ہیں؟ ایک تو رات کی اندھیریاں، بہت سارے اندھیریوں میں جو یونس علیہ السلام ہے وہ گھر چکے تھے۔ رات کا تاریکی اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر وہاں سے یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے سوائے تیرے کوئی معبود، تو ہی پاک ذات ہے، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جب انہوں نے زار و قطار رو رو کر یہ دعائیں کی ہیں، نادم ہوئے ہیں کہ میں نے غلط قدم اٹھا لیا، یعنی کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرمایا۔ بے شک میں نے قصور کیا تھا، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات عطا فرمائی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف آئے ہیں، اور وہ سارے لوگ فرما بردار ہو چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور کیا زکریا کو بھی دیکھو، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ یہاں پر بھی دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب میرے کوئی اولاد نہیں ہے اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، بے شک تو بہترین وارث ہے، لیکن جو دنیا کے لیے وارث ہوتا ہے وہ بھی تو مجھے عطا فرما دے، اور بہترین وارث تو ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کو یحییٰ عطا کر دیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکا کرتے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیوی مریم کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ روح اپنے اندر پھونک دی، اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دونوں کو کیا کر دیا، برگزیدہ فرما دیا، اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے، تو اس کے کام کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس کے تمام کاموں کا، اس کے نیک اعمال کا اسے اجر دیا جائے گا، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، یعنی ایسے بھی اس کے لیے گواہ تیار کر رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ
بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. ابھی قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 96. یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر طرف بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تو ان کو کیا کر رکھا ہے، باندھ رکھا ہے. وہ جو اس دیوار کے پیچھے جو ذوالقرنین نے تعمیر کر دی تھی، ابھی وہ اس کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، اتنے توڑ لیتے ہیں کہ بس ذرا سی رہ جاتی ہے. پھر جب رات کا وقت ہوتا ہے تو جا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دوبارہ سے وہ دیوار ویسی ہی بن چکی ہے. یعنی کہ وہ جو اتنی محنت کل کی تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. ایک دن جب کہ قیامت آنے سے پہلے جب وہ دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ توڑنے کا حکم دے دے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ باقی دیوار جو رہتی ہے وہ ہم کل توڑ لیں گے. اگلے دن وہ آ کر دیکھیں گے تو وہ دیوار اتنی کی اتنی ٹوٹی ہوئی ان کو ملے گی، اور یہ جو اگلے دن وہ دیوار پوری طرح وہ کر دیں گے، مسمار کر دیں گے، اور پھر یہاں سارے شہروں میں یہ پھیل جائیں گے اور سب جگہ تباہیاں اور فساد مچائیں گے. کہیں گے ہائے، تو یکایک ان کی آنکھیں پھٹ پڑیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب اس کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں پھٹکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رہیں گے، دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. انتہائی گھبراہٹ کا وقت یعنی کہ یا تو قیامت ہے یا ان کی موت کا وقت ہے، انہیں تکلیف نہیں ہوگی اس میں. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں پہلے جو دور ہوا کرتا تھا اس میں جو کاغذ ہوتے تھے جو لکھا کرتے تھے لوگ، تو ویسے بک کے شکل میں بائنڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ ایک پیج لکھ لیا پھر اس کو رول کر دیا، پھر دوسرا لکھا تو پھر اس کے اوپر رول کر دیا. اس طریقے سے وہ رول بناتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی فرما دیا کہ ایسے ہی سارے آسمان کو رول کر دیا جائے گا. جس طرح سے ہم کیلنڈر کو رول کرتے ہیں ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوراق جس طرح رول ہوتے ہیں اللہ آسمان کو رول کر دے گا اور لپیٹ دے گا. جس طرح سے پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، جیسے پہلے نہیں تھا آسمان ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی لپیٹ دیں گے. اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے. اب یہ زمین کون سی ہے؟ یا تو یہ اسی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ آخری وقت جب آئے گا تو اس سے پہلے جو ہوں گے سارے نیک لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں پھیلا دیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا دور آ جائے گا تو اس میں سارے لوگ نیک ہو جائیں گے، پوری زمین میں اسلام پھیلا دیا جائے گا. پھر یہاں پر جو کہا گیا ہے دوسرا جو اس کا مطلب ہے کہ نیک زمین کے جو وارث یعنی کہ جنت کی زمین کے وارث صرف اور صرف نیکوکار ہی ہوں گے، اس کے اندر بدکاروں کا کوئی شمار نہیں ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے یہ وہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں تو علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا، یعنی کہ میں نے تو تم کو سب کے سامنے بتا دیا کہ اصل کیا باتیں ہیں. اب وہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اسلام کو قبول کرو یا نہ کرو.
اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت یہ قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا چھپا کر کہتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. یہاں پر معنی رکھیں. یہاں سے ہماری سورۃ الحج شروع ہوتی ہے. سورہ حج جو ہے مدنی سورت ہے، یعنی اس میں احکامات ہیں اور حج کے متعلق اس کے اندر احکامات آئیں گے. اب یہاں پر بھی اس کا جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ کس کے زلزلے سے شروع ہو رہا ہے جس کا ذکر آخر میں ہوا پچھلی سورہ میں. یہ اس کا ذکر یہاں پر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یعنی کہ اگر غور کرو تو اس سے بدتر دن کوئی نہیں آ رہا ہے کہ انسان کے آگے قیامت اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور وہ بہت ہولناک ہے، بہت ڈرانے والا ہے، بہت خطرناک ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش یعنی کہ جیسے اس نشے میں ہو ایسے نظر آئیں گے، اور حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی کو کس سے بیان کیا. ایک ماں جو کہ اپنے بچے کے لیے نیندیں خراب کر دیتی ہے، ایک ماں جو کہ اپنے اولاد کے لیے تڑپ جاتی ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی مشقت اٹھانی پڑے وہ اٹھاتی ہے، لوگوں کے گھروں کے برتن بھی دھونا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، ہر قسم کی مشقت اس کے لیے جھیلنے کو تیار ہو جاتی ہے. لیکن وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا زبردست ہوگا کہ اس دن کی ہولناکی اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے روتے بلکتے بچے کو دودھ تک نہیں پلائے گی. وہ ماں جس کے اندر اتنی شفقت اور اتنی محبت اور اتنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہے، وہ اپنے رحم کو اپنی اولاد کے لیے بھول جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب سے گریٹسٹ ایگزامپل ہے. جو دیکھیں کوئی بھی یہ جتنا دور ہمارا آگے بڑھتا جا رہا ہے ساری محبتوں میں ملاوٹ ہو چکی، کوئی کسی کے لیے خالص نہیں ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ اولاد والدین کے لیے، نہ والدین نہ اولاد والدین کے لیے، نہ بھائی بہن آپس میں، نہ بہن بھائی آپس میں، کوئی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک واحد رشتہ جو آج بھی اخلاص رکھتا ہے وہ ہے ماں کا رشتہ جو اپنی اولاد سے ہوتا ہے. صرف اسی میں اب تک اخلاص ہے اور ہر دور میں اخلاص رہا ہے، رہا تھا اور رہے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہولناکی اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اس دن جب کہ اپنی ماں اپنا رحم تک بھول جائے گی اور وہ جو ہے اپنے اولاد کو روتے ہوئے بچے کو بھی دودھ نہیں پلائے گی، تو سوچیں وہ دن کیسا ہوگا. جو ماں اپنے بچے کے لیے نہیں تڑپے گی تو سوچے کہ وہ کس دن میں کیسا دن ہوگا انسان کے اوپر کہ جس دن ماں اپنے حمل تک گرا دے گی. یعنی کہ ہر عورت اب وہ اس میں جانور بھی شامل ہیں، جو حاملہ ہوں گی، اونٹنیاں ہوں، چاہے گائیں ہوں، چاہے بھیڑ بکریاں ہوں، جن کے حمل ہوں گے وہ اپنے حمل ان کے ساکت ہو جائیں گے، سب کو مس کیریج ہو جائے گا، سارے کے سارے حمل گر جائیں گے، ساری مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی، اور اس دن کی تکلیف اور اس کی شدت اور اس کی خوفناکی اس قدر سخت ہوگی کہ سب اپنے دوسرے لوگوں سے غافل ہو جائیں گے، صرف اپنے بارے میں دیکھ رہے ہوں گے. حالانکہ اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، یعنی کہ ایسی غنودگی میں، یعنی کہ انسان جب نشے میں ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر شخص ایسا ہوگا کہ جیسے نشے میں ہو، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وہ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ لوگ تمہیں نشے میں نظر آ رہے ہوں گے، بلکہ اللہ
کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ سارے لوگ ایسے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور لڑنا جھگڑنا ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کتابیں سقراط بکرات ہو اور سارا کچھ جان رکھا ہو، آئنسٹائن ہو، ایسے لڑا کرتے ہیں۔ اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی تو نصیب ہی میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے تم کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سٹیجز بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے، یہ ایمبریولوجی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے سائنس میں، کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا مٹی سے تخلیق کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے یعنی ایک سپرم ڈراپ سے تم کو پیدا کر دیا گیا، پھر اس سے وہ بنتا ہے، پھر زائگوٹ بنتا ہے، پھر وہ سارا کچھ بنتا ہے، وہ ایک کلاٹ بنتا ہے، پہلے ایک صرف خون کی پھٹک ہوتی ہے، پھر اس سے پوری بایولوجی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی پوری ایمبریولوجی ایک 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 سٹیپ بڑھتے 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ تم کچھ بھی نہیں تھے پہلے، مٹی کیا ہے؟ بے جان چیز ہے، اس سے تم کو تخلیق کیا۔ نطفہ کیا ہے؟ بے جان چیز ہے، اس سے تم کو تخلیق کیا۔ تو جب وہ بے جان سے اتنا بڑا جاندار تخلیق کرنے پر قادر ہے تو تمہیں دوبارہ بنانے پر کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ پھر تمہارے اوپر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل والی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی شکل والی اور بے شکل والی کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کھالے چڑھا دی ہیں ان کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے وہ تو پوری باڈی پر چڑھا ہوتا ہے۔ پھر شکل والی کیسے ہوتی ہے؟ جو ہارٹ ہے، جو لنگز ہے اور جو انٹسٹائن ہے وغیرہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مخصوص شیپ دے دیا ہے۔ تو گوشت میں شکل بھی دے دی، کوئی کسی کو فارم کر دیا الگ طریقے سے اور کسی کو بے ساخت رکھا۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی کہ بچپن میں، کوئی جوانی میں بلا لیا جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ ارذل العمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں رذیل عمر تک پہنچ جاؤں، یعنی کہ وہ عمر جس کے اندر انسان جو ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر، نہ اس کو اپنا ہوش ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے کیا ہے، اور بالکل وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دماغ ہی نہ دیا ہو، وہ ہر چیز سے کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عمر سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی اور کا محتاج بنے۔ تو ارذل عمر تک پہنچا دیتا ہے، بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ ہوگا آئنسٹائن کسی زمانے میں، لیکن اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے اس دور میں تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا نام تک اسے یاد نہیں رہتا۔ تو یہ ہے وہ بدترین عمر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس عمر سے باز رکھے، پاک رکھے کہ ہم ایسی عمر میں پہنچے کہ ہم دوسروں کے محتاج بنے، اللہ اپنا محتاج بناتا ہوا اس دنیا سے بلائے۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جس کو تم روزانہ دیکھتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ذرا زمین کے اوپر غور نہیں کرتے؟ دوسرے ایگزامپل میں بھی دیکھ لو، زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسا دیا، پانی برسا دیا کہ یکایا وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، یعنی کہ وہ ایک جو اہتزاز اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے نا، ہلنا، تو وہ ہل جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر ربط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ابھرنا، تو پہلے وہ ہلتی ہے اور پھر اس کے اندر سے کوئی چیزیں نکل آتی ہیں، باہر ابھر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین جو کہ مردہ پڑی ہوئی تھی، بنجر پڑی ہوئی تھی، جس کے اندر کسی بھی قسم کی موومنٹ نہیں تھی، تو اللہ نے اس کو چیرا پھاڑا، اس کے اندر سے پھر دوسری چیزوں کو نکال دیا۔ تو یہ اس پر غور کرو کہ اس پر پانی برسا ہے، پھر وہ یکایک کیا ہوتی ہے؟ جنبش اس میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ابھر جاتی ہے، اور اس نے ہر قسم کی خوش
منظر نباتات اگنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح مردے کو بھی، انسانی مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے قبروں میں سو رہے لوگوں کو دوبارہ سے کیا کرے گا، زندہ کر دے گا، ان کو سور پھونک کر اٹھا دیا جائے گا، اور سب سے پھر حشر کے دن حساب کتاب ہوگا۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑاتے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، علم کے بغیر بحثیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر تو ظلم نہیں کیا کرتا۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں کہ دیکھیں، جو شروعاتی دور میں جو لوگ تھے تو وہ ان میں بھی منافقت تھی۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ ہم کنارے کنارے سے بندگی کریں۔ کنارے کنارے سے بندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اتنی بندگی ہو جائے کہ بس عبادتیں ہو جائے، تھوڑا بہت جھکنا ہو جائے، تسبیحات ہو جائیں، اتنا کچھ کر لیں۔ جب ہم سے کہا جائے گا کہ جنگ کے لیے نکلو، قتال کرو، جب ہم سے کہا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مال خرچ کرو، تو سیفٹی کم فرسٹ۔ ہم جو ہیں پہلے اپنا دیکھیں گے کہ بھائی ہم کس میں سیف رہتے ہیں، ہمارا فائدہ کس میں ہوتا ہے، تو ہم پھر وہ کر لیں گے۔ اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم کنارے کنارے سے تو کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اگر کوئی سختیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے پیچھے ہیں۔ یعنی اگر مال غنیمت بٹ رہا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جنگ میں نکلنا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے کھیت کھلیان ہیں، ابھی ہماری فصل کٹنی ہے، ابھی بارش برسنے والی ہے، ہم چلے جائیں گے تو پھر ہماری کھیتی کا کون خیال رکھے گا، ہماری اولادوں کا کون خیال رکھے گا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اپنے بارے میں پہلے یہ دیکھ لو کہ ہاں دنیا بھی اہم ہے اور آخرت بھی اہم ہے، تو دونوں لے کر چلو، ایک چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنے دنیا کو آخرت کے لیے بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی جس نے یہ عمل اختیار کیا، یعنی کہ جب مصیبت آ گئی تو کیا ہو گئے؟ الٹا پھر گئے، اور پھر ان کے ایمان جو ہوتے ہیں بہت ڈگمگا جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ آیت نمبر 12، یہ ہے سری خسارہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ، یہ گمراہی کی انتہا ہے۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے تقدیر کے نوستوں تک پہنچ جاؤ، آسمان تک سیڑھیاں یا رسیاں لگا کر پہنچو اور بتاؤ کہ جو چیز تم تک پہنچ رہی ہے، کوئی ایک چیز کو بھی تم پلٹا سکتے ہو، یعنی تم اپنی قدر کو ٹال سکتے ہو، تو پھر تم بتا دینا کہ ہم یعنی جو یہ کتاب ہے یہ جھوٹی ہے نعوذ باللہ اور تم سچے ہو۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، یا اس کا یوں ترجمہ کر لیں کہ ہدایت جو بندہ چاہتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، جو طالب ہو اسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے یعنی ستارہ پرست، اور جو نصارہ ہوئے اور جو مجوسی ہوئے یعنی آگ کی پرستش کرنے والے، جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔
یہاں پر ایمان والے بھی شامل ہیں کہ جو بھی شرک کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں؟ سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی پیاری سیکوینس بیان کی ہے. آسمان اور زمین کے اوپر سے لے کر نیچے تک ساری چیزیں بیان کر دی. سب سے اوپر کیا ہے؟ سورج، اور پھر اس کے نیچے چاند، اور اس کے نیچے تارے، اور اس کے نیچے پہاڑ، اس کے نیچے درخت، اس کے نیچے جانور. سبھی لوگ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے گا آیت نمبر 18 میں. الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض. آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اس کو سر بسجود ہیں، اس کے آگے جھکا کرتی ہیں، اس کے سامنے عاجز ہیں. سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، سب کے سب سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے. بہت سے انسان اس میں شامل ہے اور جو عذاب کے مستحق ہے، یعنی اس میں وہ لوگوں کی بات شامل ہو گئی کہ جو ایمان لا کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ وہ فریق ہیں جن کے درمیان، اور جو انڈائریکٹ سجدے والی بات ہو چکی ہے پہلے بھی، کہ کچھ توأن اور کرہن خوشی سے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور کرہن ناخوشی سے، یعنی کہ ان کے سائے تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، چاہے وہ جھکے نہ جھکے. ان کے سائے، ان کے جو شیڈوز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آنکھ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. یعنی اوپر تک نہیں، وہ جو اثر کرے گا، دیکھیں آگ لگتی ہے تو اوپر تک اثر کرتی ہے، اندر نہیں جاتی. وہ جو آگ ہوگی وہ سینوں تک پہنچ جائے گی، ان کے پیٹوں تک. کیا ہوگا؟ اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، وہ ان کے پیٹوں تک اثر کرے گا. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرزوں کے گرز ہوں گے. لوہے کے گرز یعنی کہ وہ جو زنجیر ٹائپ ہوتے ہیں نا، جو جس سے اٹکایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اس کی خبر لی جائے گی. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے. یعنی اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتے پہرہ دار لگا رکھے ہیں، وہ اسی کے اندر ان کو دوبارہ سے ڈھکیل دیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہیں. یہ وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی ہے. انہیں خدائے اللہ انہیں سیدھے صفات کا راستہ بتا دے گا. وَيَسُدُّونَ، اور اب یہاں پر ان کے برعکس دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 25 میں. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اللہ کے راستے سے روکنا، یہ مسجد حرام سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو روک دیا گیا تھا اور ان کو حج کرنے نہیں دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے آج ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے اور اس مسجد حرام کی زیارت سے مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. یعنی کہ کوئی باہر سے آنے والا، اندر سے آنے والا، اس کے اندر کوئی کیا نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے ہم، سب کو ایک ایکول کر دیا گیا. ان کی روشنی، ان کی روش یقیناً سزا کے مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بہت پہلے ایک اس کے اوپر وہ بھی ہوا تھا کہ جو ہندوستان کے لوگوں نے اس کے اوپر
حرم کے لوگوں پر وہ کر دیا تھا کہ جو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو یہ حق دیا ہے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے اس میں، تو تم کیسے وہاں کے لوگوں کو الاؤ کر دیتے ہو اور یہاں کے لوگوں کو کبھی بھی جانا الاؤ نہیں ہوتا؟ تو یہ سارے اس کے اوپر بہت سارا کچھ وہ ہو گئے تھے، بہت ساری مطلب ایجیٹیشن ہوا تھا کہ ہمیں بھی ہر وقت کبھی بھی جب چاہیں ہمیں آنے کی اجازت دی جائے سرزمین مکہ میں۔ اب پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرما دی کہ سارے لوگ وہاں پر برابر ہیں، تو اب جب پہلی صف میں چاہے کوئی بادشاہ کھڑا ہو جائے یا کوئی دوسرا شخص آ جائے جو کہ باہر کے ملک سے آنے والا ہو، کسی کو پیچھے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ البتہ بات الگ ہے کہ وہاں پر جب آل سعود نے یہ سب کچھ کیا تھا تو بہت ساری اس کے خلاف وہ مہمات اٹھی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو وہ ان کے شہر کا قانون ہے، تو وہ تو ہر شہر میں ایک قانون ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخش دیے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلائیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہاں سے حج کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے ابراہیم آواز لگا دو لوگوں کو کہ اب حج کے لیے آئیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی ہے، ابراہیم علیہ السلام جا کر کہتے ہیں یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، دور دور تک وادی غیر ذی زرع میں، یہاں کون آئے گا حج کے لیے؟ یہاں تو میں، میری بیوی اور سارے مطلب ہماری اولاد ہیں، اور کون ہے جو یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تم پکارو، بھیجنا ہمارا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تک ایسا انتظام بنا دیا ہے وہاں کا کہ قیامت تک لوگ جو ہیں آتے چلے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پکار لگائی تھی اور قیامت تک لوگ اس کے اندر غول کے غول آتے ہیں اور حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی ظاہر کی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو آواز لگانا، پکارنا، ان کو بلانا، ان کے دلوں میں ایمان کے متعلق محبت ڈالنا، ہدایت ڈالنا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ذمے ہے۔ ہمارا جتنا کام ہے ہم نے اس سے کرنا ہے اور اپنے کاموں سے پھر بری الذمہ ہو جانا ہے۔ باقی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ چاہے تو ہدایت دے لوگوں کو، وہ چاہے تو نہ دے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، یعنی کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک امن کی جگہ پر بلانا چاہتے تھے اور لوگوں کو بتا دینا چاہتے تھے کہ آؤ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یادیں تازہ کرو، کیونکہ وہاں کے ہر قدم پر اللہ کی شعائر ملتی ہیں، اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں۔ لوگ جاتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطلب یہاں جو کنیکشن نہیں مل پاتا وہ بندوں کا وہاں پر رابطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے چاہتے ہیں کہ بندے آئیں اور میرے گھر کا طواف کریں، وہاں آ کے رکوع سجود کریں، تاکہ وہاں کی خیر جو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو برکتیں وہاں پر نازل ہو رہی ہیں اس سے فیضیاب ہوں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، جو کوئی اللہ کی قیام کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی حرمتیں یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو محترم بنا دیا ہے ان کی حرمتیں تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا شہر بنا دیا، مسجد حرام بنا دیا، اس میں جنگ کرنا، لوگوں سے جھگڑا فساد کرنا سب منع ہے۔ اسی طرح 4 مہینے ان کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، کچھ چیزیں جن کو حرام کر دیا تو انہیں نہ لیں، اور جس کو حلال کر لیا اس کو لے لیں۔ اور پھر بہت ساری چیزیں جن کی حرمتیں رکھ دی، جیسے کہ مومن کی مومن پر حرمت رکھ دی کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال، عزت تینوں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ حرمتیں ہیں۔ تو اللہ کی حرمتوں کو جانے، رب کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کی حرمتوں کا پاس رکھے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا
چکے ہیں، یعنی کہ جو حرام کردہ بتا دیا گیا ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن وہ ہونی چاہیے، شرط یا کیا ہے، وہ طیب بھی ہو، نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو، خبیث نہ ہو، طیب چیزیں ہوں اور حلال ہو۔ تو دو اگر کرائٹیریا پورا ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں تم کیا کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی کہ سب سے پلید چیز، سب سے نجاست والی چیز کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ان بتوں کو شریک کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی پلید کوئی چیز نہیں ہے۔ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمانوں سے گر گیا۔ اب یا تو اس سے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایک ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی کہ آسمان سے اگر کوئی چیز گرتی ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، بس وہی ایک انسان جب کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بلندیوں سے پستیوں کی طرف گر جاتا ہے، اور جب کوئی بھی چیز پستی پر گرتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی پرندہ گرا، اس کو دوسرے پرندے اچک لے جاتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا پرندہ ہے تو اس کو بڑا پرندہ کھا جاتا ہے، یا پھر وہ اس طریقے اتنی بلندی سے گرا ہے کہ وہ خود ہی کیا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو وہ ایسے ہی پستیوں میں گر جاتا ہے، تو اس کا وجود پورا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہے کہ وہ اس کو جہنم کی آگ اچک لے جائے گی اور اس کو جکڑ لے گی۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی کہ دلوں کے تقوی سے ہے، یہاں پر کیا بیان کیا، شاعر اللہ، شاعر کہا جاتا ہے جو شعور کو جگا دے، شین عین را، شاعر، شاعر یعنی کہ ایسی ہر وہ چیز جو انسان کے شعور کو بیدار کر دے، جو اس کے فہم اور ادراک میں اضافہ کر دے، اس کو شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شاعر یعنی جس سے اللہ کی یاد آ جائے، ہر وہ نشانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلا دے، وہ اللہ کا شاعر ہے۔ 32 آیت نمبر، اور ان شاعر کا جو احترام کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا جو لوگ احترام کرتے ہیں، تو یہ تو کس بسبب تقوی ہوتا ہے، جس کا جتنا تقوی وہ اتنا احترام کرے گا، جس کا دیکھیں ایک دور ایسا تھا نا کہ جب ہماری نانیاں دادیاں کہتی تھی کہ کعبے کی طرف پیٹھ لگا کے نہ بیٹھو، کعبے کی طرف ایسے نہ بیٹھو، ویسے نہ بیٹھو، اب وہ ساری حرمتیں نہیں دکھائی دیتی، لوگ کیسے بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ سارے احترام نہیں دکھائی دیتے۔ اب سارا جو ایک جو قدریں جو پرانے زمانے کی ہوا کرتی تھی، تو وہ سب کچھ اب بالکل کم 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 ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب بندے کا تقوی زیادہ ہوگا تو وہ احترام بھی زیادہ کرے گا، لیکن اب جیسے جیسے ہمارے تقوی کم ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے احترامات بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کے اوپر برابر میں سر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ احترام کرنے والا بنا دے۔ امام مالک یا کوئی ایک امام تھے کہ اگر وہ جب مدینہ میں درس دیا کرتے تھے، اس قدر آہستہ سے قرآن کے ورقوں کو پلٹایا کرتے تھے کہ وہاں پر اس کی جیسے ہمارے ورق پلٹنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی سنائی نہ دے، اس قدر آسانی سے اور آہستگی سے ورقوں کو پلٹا کرتے تھے۔ یہ احترام ہوا کرتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قرآن اس پر رکھ دیا، رحل پر رکھ دیا، اور یہ دیکھا کہ قرآن جو ہے وہ الٹا رکھ گیا ہے، مطلب کہ جو ہیڈنگ ہے وہ اس طرف چلا گیا، میں جو ہوں اس طرف بیٹھ گیا ہوں، تو کیا کرتے تھے، قرآن کو الٹا اپنی طرف سیدھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہاں جا کر خود جا کر الٹا بیٹھ جاتے تھے۔ تو قرآن کے احترام اور یہ ساری حرمت ہے، مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تقوی انسان کا بڑھتا ہے تو وہ ہر چیز کا کیا کرتا ہے، اللہ کے شاعر کا احترام کر رہا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر اللہ کا کون سا شاعر ہوگا جو ہمارے پاس۔ ہاں کعبہ وغیرہ بھی اللہ کے شاعر ہیں، لیکن ہم اس کو ہمیشہ ہر وقت اپنے سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن تو ہم ہمیشہ ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو تقوی دلوں کا تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کے شاعر کا احترام کرواتا ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ اب ہدی کے جانور کون سے ہیں؟ جو قربانی کی جاتی ہے حج مکمل ہونے کے بعد، تو وہ ہدی کا جانور کہلاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ یعنی کہ اگر وہ دودھ دینے والے ہیں، یا پھر وہ مطلب اس کا جو اگر وہ زیادہ بال وانگے تو وہ ہر موسم پہ کیا کرتے ہیں، بال نکال لیتے ہیں شیپس کے، تو وہ سارے جو ہوتے ہیں تو تم ان کے فوائد اٹھا